سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين۔ ترجمہ: بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں۔ احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دے دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے خدا والے جہاد کر چکے ہیں۔ انہیں بھی راہ خدا میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست ہوئے اور نہ دبے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ تفسیر: میدان احد میں مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی اور ان میں کے بعض قتل بھی کیے گئے۔ اس دن شیطان نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، اور ابن قمیہ کافر نے مشرکوں میں جا کر یہ اڑا دی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آیا ہوں، اور دراصل وہ افواہ بھی بے اصل تھی اور اس شخص کا یہ قول بھی غلط تھا۔ اچھا، یہ والی تفسیر ہو چکی تھی۔ چلیے آگے دیکھیں۔ تو یہاں سے جو ہوا، یہ کل میں اس کی تفسیر کر چکی ہوں، یہ پہلی آیت کی تفسیر تھی۔ اب آج آپ سنیے جو آگے آیا ہے عمر کے بارے میں، اور یہ کئی اور جگہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ جیسے عمر کے بارے میں کون سا ہے، میں آپ کو دکھا دوں۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ چلیے کہ اور جگہ کیا ہے، وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، نہ کوئی عمر دیا جاتا ہے نہ عمر گھٹائی جاتی ہے مگر سب کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اور جگہ ہے هو الذی خلقکم من طین، جس خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پورا وقت پورا کیا اور اجل مقرر کی۔ اس آیت میں بزدل لوگوں کو شجاعت کی رغبت دلائی گئی ہے اور راہ خدا کے جہاد کا شوق دلایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو نامردگی کی وجہ سے، جو مطلب یہاں مجھے یہ نامردگی لگ رہا ہے، مطلب ایک طرح سے کمزوری کی وجہ سے کچھ عمر گھٹ نہیں جاتی۔ جوان
مروی کی وجہ سے کچھ عمر گھٹ نہیں جاتی اور پیچھے ہٹنے کی وجہ سے عمر بڑھ نہیں جاتی، یعنی کہ اگر انسان پیچھے ہٹ جائے گا جہاد سے تو عمر نہیں بڑھ جائے گی۔ موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، خواہ شجاعت اور بہادری برتو، خواہ نامردی اور بزدلی دکھاؤ۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنان دین کے مقابلے میں جاتے ہیں اور دریائے دجلہ بیچ میں آ جاتا ہے اور لشکر اسلام ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بے اجل نہیں مرتا، آؤ اسی دجلہ میں گھوڑے ڈال دو۔ یہ فرما کر آپ اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کی دیکھا دیکھی لوگ بھی اپنے جانوروں کو پانی میں کدا دیتے ہیں۔ دشمن کا خون خشک ہو جاتا ہے اور اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگتے ہیں یہ تو دیوانے آدمی ہیں، یہ تو پانی کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتے، بھاگو بھاگو۔ چنانچہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہو تو اس میں سے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور جس کا قصد آخرت طلبی ہو اسے آخرت تو ملتی ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اپنے مقدر کا پا لیتا ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا من کان یرید الحرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی کے چاہنے والوں کو ہم زیادتی کے ساتھ دیتے ہیں، دنیا کی کھیتی چاہنے والوں کو ہم دنیا دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جگہ ہے من کان یرید العاجلہ، جو شخص صرف دنیا طلب ہو تو ہم اسے اس میں سے جسے چاہیں جس قدر چاہیں دنیا دے دیتے ہیں، پھر وہ جہنمی بن جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس میں جاتا ہے۔ اور جو آخرت کا خواہاں ہو وہ کشا بھی ہو اور با ایمان بھی ہو، ان کی کوشش خدا کے ہاں مشکور ہے، اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ ہم شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ احد کے مجاہدین کو خطاب کرتا ہوا فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے نبی اپنی جماعتوں کو ساتھ لے کر دشمنان دین سے لڑے بھڑے اور وہ تمہاری طرح راہ خدا میں تکلیفیں بھی پہنچائے گئے، لیکن پھر بھی مضبوط دل اور صابر اور شاکر رہے، سست اور ضعیف نہ ہوئے، اس پر صبر کے بدلے انہوں نے خدا کی محبت مول لے لی۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اے مجاہدین احد، تم یہ سن کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے کیوں ہمت ہار بیٹھے اور کفر کے مقابلے میں کیوں دب گئے، حالانکہ تم سے اگلے لوگ اپنے انبیاء کی شہادت کو دیکھ کر بھی نہ دبے نہ بچھے بلکہ اور تیزی کے ساتھ لڑے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت بھی ان کے قدم نہ ڈگمگا سکی اور ان کے دل تھوڑے نہ کر سکی، پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر اتنا بودے کیوں ہو گئے ہو۔ ربیون کے بہت سے معنی آتے ہیں، مثلاً علماء، ابرار، متقی، عابد، زاہد، تابع فرمان وغیرہ وغیرہ۔ بس قرآن کریم ان کی اس مصیبت کے وقت کی دعا کو نقل کرتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ انہیں دنیا کا ثواب، نصرت اور مدد، ظفر و اقبال ملا اور آخرت کی بھلائی اور اچھائی بھی اس کے ساتھ جمع ہوئی۔ یہ محسن لوگ خدا کے چہیتے بندے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ جو مشکلات کو اور جہاد کے وقت میں کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دعا بتائی گئی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ربنا والی دعا ہے اور اس کو میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگی، نہیں تو آپ یاد کر لیجئے، ایمان پر ثابت قدمی کی دعا ہے یہ، اس پر نشان لگا لیجئے اور مارک کر لیجئے، یہ دعا آپ کو یاد کرنی ہے۔ چلیے آگے، کیونکہ آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے محسنین بندے پسند ہیں، محبت ہے، یہ احسان ہے انسان کا کہ وہ جو کر سکتا ہے، بلکہ وہ احسان کا مطلب ہوتا ہے وہ چوکتا نہیں اور زیادہ کرتا ہے، چھوڑتا نہیں کوئی نیکی بلکہ اور زیادہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آیت نمبر 149 یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ خدا کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل خدا نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تم اس کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے، یہاں تک کہ تم تھر دلے ہو گئے اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو کافروں اور منافقوں کی باتوں کے ماننے سے روک رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اگر ان کی مانی تو دنیا اور آخرت کی ذلت تم پر آئے گی۔ ان کی چاہت تو یہی ہے کہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں۔ پھر فرماتا ہے کہ مجھ ہی کو مولا اور مددگار جانو، مجھ ہی سے دوستی کرو، مجھ ہی پر ہی بھروسہ کرو، مجھ ہی سے مدد چاہو۔ پھر فرمایا کہ ان شریروں کے دلوں میں بوجہ ان کے کفر کے ڈر خوف ڈال دوں گا۔ بخاری مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 باتیں بتا دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 1، میری مدد رعب سے کی گئی، مہینہ بھر کی راہ تک میرے لیے زمین، مسجد اور وضو کی پاک چیز بنائی گئی، دوسری بات تھی یہ۔ 3، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے۔ 4، مجھے شفاعت دی گئی۔ 5واں، ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف خاصتاً بھیجا جاتا تھا، میری بعثت، میری نبوت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی۔ مسند احمد میں ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور بعض روایتوں میں ہے تمام امتوں پر مجھے 4 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ 1، مجھے تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ 2، میرے اور میری امت کے لیے تمام زمین مسجد اور پاک بنائی گئی، میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں اس کی مسجد اور اس کا وضو ہے۔ 3، میرا دشمن مجھ سے مہینہ بھر کی راہ پر ہو، وہیں سے خدا اس کا دل رعب سے پر کر دیتا ہے، وہ کانپنے لگتا ہے۔ 4، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے، اور روایت میں ہے کہ میں مدد کیا گیا ہوں رعب سے ہر دشمن پر۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، مجھے 5 چیزیں دی گئیں، میں ہر سرخ و سفید کی طرف بھیجا گیا۔ 2، میرے لیے تمام زمین وضو اور مسجد بنائی گئی۔ 3، میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ 4، میری مدد رعب سے
महीना भर की राह तक की गई। पाँचवां, मुझे शफाअत दी गई। तमाम अम्बिया ने शफाअत मांगी, लेकिन मैंने अपनी शफाअत को अपनी उम्मत के उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया हो छुपा रखी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अबू सुफियान के दिल में रौब डाल दिया और वो लड़ाई से लौट गया। फिर इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने अपने वादा सच्चा कर दिखाया और तुम्हारी मदद की। उससे ये भी इस्तदलाल हो सकता है कि ये वादा उहुद के दिन का था। 3000 दुश्मन का लश्कर था, ताहम मुकाबला पर आते ही उनके कदम उखड़ गए और मुसलमानों को फतहमंदी हासिल हुई, लेकिन फिर तीर अंदाज़ों की नाफरमानी की वजह से। अच्छा, ये नाफरमानी तो आप जानते होंगे ना, सुन लीजिए ये बात ध्यान से। इसमें गलती क्या हो गई थी? फतहमंदी हासिल हो गई थी लगभग, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत में जो तीर अंदाज़ों को जगह पर लगाया था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर थे किस चीज़ के? आर्मी के, पूरी फ़ौज के कमांडर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपनी अपनी जगह पर जब लगाया तो कुछ तीर अंदाज़ों को अपनी जगह पे खड़ा किया और कह दिया कि चाहें सबकी बोटियाँ बोटियाँ हो जाएं, लेकिन तुम्हें इस जगह से नहीं हिलना है। उनसे ये कह दिया, चाहे तुम्हें ये पता चले कि हमें चील कव्वे खा गए हैं इस तरह से, लेकिन तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है। उहुद के पहाड़ के कुछ साइड में कुछ तीर अंदाज़ों को खड़ा किया था, लेकिन जब ये देखा कि हमें फतहमंदी हासिल हो गई है, हो रही है, माल गनीमत वगैरह सब कुछ, तो फ़ौरन कुछ लोग फिसल गए और हटने लगे वहाँ से। कुछ ही तीर अंदाज बचे थे। तो खैर इधर से दुश्मन ने देखा कि यहाँ तो बहुत कम लोग रह गए हैं, उसने फ़ौरन हमला कर दिया वहीं से, और वहीं से भगदड़ मच गई। समझ में आ रही नहीं बात? ये मैंने आपको अलग से बात बता रही हूँ, हो सकता है डिटेल में नहीं आई हो, वैसे तो आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आपने अब सुन ली। चलिए आप सुनिए तफसीर में से। और बाद हजरात की पस्त हिम्मती की बिना पर वो वादा जो मशरूत था रुक गया। मशरूत था मतलब कंडीशन, शर्त थी जो। बस फरमाता है कि तुम उन्हें अपने हाथ से काटते थे, शुरू दिन में ही खुदा ने तुम्हें उन पर गालिब कर दिया, लेकिन तुमने फिर बुज़दिली दिखाई और नबी की नाफरमानी की और उनकी बतलाई हुई जगह से हट गए और आपस में इख्तलाफ करने लगे। हालांकि खुदा ने तुम्हें तुम्हारी रग़बत की चीज़ दिखा दी, यानी मुसलमान साफ तौर पर गालिब आ गए। माल गनीमत आंखों के सामने मौजूद था। कुफार पीठ फेर कर भाग खड़े हुए। तुम में से बाज़ ने दुनिया तलब की और कुफार की हज़बियत को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ख्याल ना करके माल गनीमत की तरफ लपके। बाज़ और नेक नीयत आखिरत तलब भी थे, लेकिन इस नाफरमानी वगैरह की बिना पर कुफ़ार की फिर बनाई और एक मरतबा तुम्हारी पूरी आजमाइश हो गई, गालिब होकर मगलूब हो गए, फ़तेह के बाद शिकस्त हो गई। लेकिन फिर भी खुदा ने तुम्हारे इस जुर्म को माफ़ फरमा दिया, क्योंकि वो जानता है कि बज़ाहिर तुम उनसे तादाद में और असबाब में कम थे। ख़ता का माफ़ होना भी अफ़ा अनकुम में दाखिल है, और ये भी मतलब है कि कुछ यूँ ही सी गोशामाली करके कुछ बुज़ुर्गों की शहादत के बाद उसने अपनी आजमाइश को उठा लिया और बाकी वालों को माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला बाईमान लोगों पर फज़्ल व करम, लुत्फ़ व रहम ही करता है। आगे क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद जैसी उहद में हुई है कहीं नहीं हुई। इसी के बारे में इरशाद बारी है कि अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया, लेकिन फिर तुम्हारे करतूतों से मामला बरअक्स हो गया। बाज़ लोगों ने दुनिया तलबी करके रसूल की नाफरमानी की, यानी बाज़ तीरंदाज़ों ने जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के दर्रे पर खड़ा किया था और फरमा दिया था कि तुम यहाँ से दुश्मनों की निगहबानी करो, वो हमारी पीठ की तरफ से ना आ जाएं। अगर तुम देखो हम हार भी गए तो तुम अपनी जगह से ना हटना, और अगर तुम देखो हम हर तरह से गालिब आ गए तो भी तुम गनीमत जमा करने के लिए अपनी जगह ना छोड़ना। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए तो तीरंदाज़ों ने हुक्म अदूली की कि वो अपनी जगह को छोड़कर मुसलमानों में आ मिले और माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। सफ़ों का कोई ख्याल न रहा। दर्रे को खाली पाकर मुशरिकों ने भागना बंद किया और गौर व फिक्र करके उस जगह हमला कर दिया। देखिए वो डिटेल आ गई। देखिए अल्फाज वो नहीं है कि तुम्हारी बोटियां कर दिया जाएं या तुम्हें काट दिया जाए, लेकिन ये मैंने कहीं और से सुने हैं, गालिब मुझे याद है ये चीज़। चलिए खैर, लेकिन ये वाली बात पर आप पूरा यकीन रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से कह दिया था। अब हमला कर दिया। चंद मुसलमान जो अब तक वहाँ जमे खड़े थे वो शहीद हो गए। अब उन लोगों ने मुसलमानों की पीठ के पीछे से उनकी बेखबरी में इस ज़ोर का हमला किया कि मुसलमानों के पैर न जम सके, क्योंकि कुछ लोग रह गए थे ना। अब वो तो पूरी की पूरे फ़ौज आ गई एकदम से जब उसने देखा कि यहाँ कुछ मुसलमान हैं।
اب یہ تو بہت کم لوگ تھے، خیر یہ لوگ اور شروع کے دن کی فتح اب شکست میں بدل گئی۔ یہ مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے اور لڑائی کے رنگ نے مسلمانوں کو اس کا یقین کرا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کہ مسلمانوں کی نظریں چہرہ مبارک پر پڑیں تو وہ سب اپنی سب کوفت اور ساری مصیبت بھول گئے اور خوشی کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لب کے آپ ادھر آ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا کا سخت غضب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو خونہ خون کر دیا۔ انہیں کوئی حق نہ تھا کہ اس طرح ہم پر غالب آ جائیں۔ تھوڑی دیر میں ہم نے سنا کہ ابو سفیان پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، اولو حبل، یعنی حبل بت کا بول بالا ہو، حبل بت کا بول بالا ہو۔ ابو بکر کہاں ہیں؟ عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دوں؟ آپ نے اجازت دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ اعلیٰ و اجل اللہ اعلیٰ و اجل اللہ، بہت بلند ہے اللہ اور جلال اور عزت والا ہے، اللہ بہت بلند ہے اور جلال اور عزت والا ہے۔ وہ پوچھنے لگا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ عمر رضی اللہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان کہنے لگا، یہ بدر کا بدلہ ہے، یوں ہی دھوپ چھاؤں کی الٹتی پلٹتی رہتی ہے اور لڑائی کی مثال تو کنویں کے ڈول کی سی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، برابری ہرگز نہیں، تمہارے مقتول جہنم میں گئے، ہمارے شہداء جنت میں پہنچے۔ ابو سفیان کہنے لگا، اگر یوں ہی ہیں تو یقیناً ہم نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ سنو، تمہارے مقتولین میں بعض ناک کان کٹے لوگ بھی تم پاؤ گے، گویا یہ ہمارے سرداروں کی رائے سے نہیں ہوا، لیکن ہمیں برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کون سی حدیث ہوتی ہے بتا چکی ہوں نا، جس کے راوی ایک ہوتے ہیں، صرف ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ قصہ بھی عجیب ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مرسلات سے ہے، وہ یا ان کے والد جنگ احد میں موجود نہ تھے۔ مستدرک حاکم میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ ابن ابی حاتم اور بیقی کی دلالت النبوہ میں بھی یہی مروی ہے۔ صحیح حدیثوں میں بھی اس کے بعض حصوں کے شواہد بھی ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد والے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے تھیں جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ چلیے ہے تو یہ آپ کی تفسیر کا ایک حصہ میرے خیال سے ہوا ہے جو آج آیات گزری ہیں۔ اس کی کافی ڈیٹیل ہے، کافی تفسیر ہے، تو جو 1 2 3 4 5 پیجز پر ہے، جس کا میں 2 پیجز آپ کو کر چکی ہوں، بلکہ 6 پیجز ہیں، 2 پیجز آپ کے سامنے کر چکی ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کی یہ تفسیر جو ہے آگے کی جائے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو آپ کا کلاس ہوگی تفسیر کی، اس میں کمپلیٹ کروں گی۔ اور یہ آیات اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ احد کا پورا واقعہ آگے ابھی آ رہا ہے، تو یعنی کہ آیات رہ گئی ہیں، تو میں پوری تفسیر کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنے زیادہ اس میں جو ہے ہمارے لیے سبق ہیں۔ ایمان والوں نے کیسا کام کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے نصرت ہوئی، اور کون منافق تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا۔ تو اس میں ہمیں اتنی بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہوں گی کہ جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ کلاس کوئی مس نہیں کریں،